بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال مثال۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ آپ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک سفر کے دوران قیدی بنائے گئے اور مدینہ لائے گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خریدا اور پھر آزاد فرما دیا۔ آزادی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثوبان اگر تم چاہو تو اپنے قبیلے میں واپس جا سکتے ہو۔ بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کی جدائی کا تصور بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنیں گے جن کی پوری پہچان، جن کی پوری زندگی صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزری۔ مگر حضرت ثوبان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ میری زندگی، میری خوشی، میرا سکون تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان اسلام سے پہلے غلامی معاشرے کی ایک حقیقت تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثوبان کو آزاد فرما دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی حضرت ثوبان نے خود اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور قربت کو اختیار کیا۔ یہ خدمت مجبوری نہیں بلکہ محبت اور عقیدت کی بنیاد پر تھی۔ چنانچہ آپ نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور غلامی اختیار کر لی۔ جدائی کا غم اور خاموشی۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ غیر معمولی طور پر خاموش، اداس اور کمزور نظر آ رہے ہیں۔ چہرہ زرد، آنکھیں نم اور دل میں گہری اداسی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت سے پوچھا، ثوبان کیا تم بیمار ہو؟ حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دن نہیں دیکھتا تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر عرض کیا، اور مجھے سب سے زیادہ یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ دل کی بات کی انہوں نے۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں۔ تب حضرت ثوبان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور انہوں نے وہ بات کہی جو سچائی اور محبت کا اعلیٰ نمونہ تھا، یا رسول اللہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور اگر مجھے جنت ملی بھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کیسے دیکھ سکوں گا؟ یہی سوچ مجھے اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اور پھر اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور یہ آیت سن کر حضرت ثوبان کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان، یہ خوشخبری ہے، اور حضرت ثوبان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے بلکہ خوشی اور اطمینان کے تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ سچی اطاعت اور سچی محبت جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کرتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند مقام۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ رسول کریم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صرف دعویٰ نہیں، اطاعت اور وفاداری ہے۔ جو دل حضور کی جدائی پر تڑپتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ حضرت ثوبان نے نہ مال مانگا نہ مرتبہ، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مانگی، اور اللہ نے انہیں قرآن کے ذریعے انعام عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے حضرت ثوبان۔ سفر میں اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے، خدمت، اطاعت اور محبت میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے قریب رہتے تھے۔
سچی محبت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جنت میں رفاقت کا ذریعہ بن گئی۔ غلام بھی خلوص والا غلام بھی اللہ کے ہاں بلند مقام پا لیتا ہے۔ اور یہی ایک حقیقت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں اصل پہچان مال سے نہیں، خاندان سے نہیں، بلکہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور محبت سے ہوتی ہے۔ حضرت ثوبان علمی مقام۔ حضرت ثوبان حدیث کے راوی بھی ہیں، ان سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ بعد میں شام کے علاقے میں قیام فرمایا، لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے رہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صرف جذباتی عاشق نہیں تھے بلکہ سنت کے امین اور علم کے حامل صحابی تھے۔ اگر آپ کو ہمیں بھی ہمیشہ حضرت ثوبان جیسی سچی محبت ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔